آپ کے علاقے میں جو بھی مسائل ہوں گے آپ آتے ہوں گے اپنے ایم ایل اے کے پاس, اپنے کارپوریٹر کے پاس, اور اگر کچھ دقتیں ہوں تو میں مشورہ بھی دیتا ہوں. پانی نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, سڑک نہیں ہے, گٹر نہیں ہے, نالے نہیں ہے, یہ ضروریات زندگی. اگر نہ ہو تو صبر کر لینا, صبر کر لینا. ایک روٹی نہ بھی ملے تو صبر کر لینا. لیکن ایک بات یاد رکھنا, ناموس رسالت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہے. تو ایک ہی چیز ہے, ان کو اتنا نشہ آور چیزوں سے سلا دیا جائے کہ یہ بات کرنے کے قابل نہ رہیں. لیکن میرا وجدان یہ کہتا ہے دنیا نے سالوں بھر ان کو نشہ دے دے کر کے سلایا. کبھی کبھار میں بھی سوچتا تھا یہ وہ نوجوان ہے جو صبح سے شام تک نشے میں رہتے ہیں, یا شام کو نشہ لے لے تو صبح تک اٹھنے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. ان سے کیا مستقبل کی امید کی جا سکتی ہے؟ لیکن میرا یہ خیال غلط نکلا, اس لیے کہ ساری دنیا مل کر کے نشہ بانٹ کر کے جس قوم کو سلا رہی تھی, ہم نے ایک بار آئی لو محمد کہا, ہر محلہ جاگتا ہوا نظر آ رہا ہے. بس میرے عزیزو, وقت بہت کم ہے, میں خلاصے کی بات کر رہا ہوں. اب مجھے بتاؤ کون سا نشہ اختیار کرنا چاہتے ہو؟ کون سا نشہ؟ ایک نشہ وہ ہے جو شراب کا ہے, جس کی دھت میں آ کر کے انسان اپنی ماں اور بیوی میں فرق نہیں کر پاتا. اور ایک نشہ وہ ہے عشق مصطفیٰ کا, جس سے لبریز ہوتے ہی آدمی چٹائی پر بیٹھ کر لوح محفوظ کو دیکھ لیا کرتا. بتاؤ کون سی بلندی پر جانا چاہتے ہو؟ یہ وہ نشہ ہے جو 100-200 میں لوگ خرید کر کے اپنے جسموں کو بھی تباہ کرتے ہیں اور اپنے ایمان کا بھی سودا کرتے ہیں. مگر میں اس نشے کی بات کر رہا ہوں جس کا خمار موت کیا حشر تک بھی نہیں نکلتا. اور جو عشق محمدی میں شرابور ہو جاتا ہے, دنیا کیا کر رہی ہے اسے اس کو کچھ فرق ہی نہیں پڑتا. کون کیا بول رہا ہے اس سے اسے کچھ فرق ہی نہیں پڑتا. بلکہ اگر کوئی آ بھی جائے اس کے پاس کہ صاحب ہماری بھی کچھ تعریف کر دو, تو عشق محمدی میں جو شرابور ہوتا ہے وہ چہک کر کے یوں کہتا ہے میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارے نہ نہیں. بریلی کے امام عشق و محبت, شراب عشق و محبت جس نے پی لی تھی, ان کے پاس کسی نے گلاب کا پھول تحفے میں پیش کیا. کہا کہ حضور قبول کر لیجئے, تازہ گلاب بڑا خوبصورت ہے. توجہ اے نوجوانوں, جب عشق محمدی اس کا نشہ سر چڑھتا ہے تب پھر آدمی کی کیفیت کیا ہوتی ہے. گلاب تحفے میں پیش کیا, امام عشق و محبت نے وہ گلاب لیا اور دیکھ کر کے کہا یہ ایسا گلاب ہے صبح کھلتا ہے اور شام میں مرجھا جاتا ہے, مگر میں اس گلاب سے محبت کرتا ہوں جو کبھی نہیں مرجھاتا. اور پھر قلم اٹھایا اور لکھنا شروع کر دیا. سر تا بقدم ہے تنے سلطان زمن پھول, لب پھول, دہن پھول, زقن پھول, بدن پھول, واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول. منبر نور پر جلوہ بار علماء ذویل احترام, سادات, اساتین ملت, حاضرین اہل سنت و جماعت, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان, والصلاة والسلام على رسوله سيد الانس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, والله غالب على أمره, صدق الله مولانا العظيم. بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صل علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا. ایکو بند کر دیجئے, ایکو بند کر دیجئے. بالکل
नारे तकबीर, नारे रिसालत, शेरे हिंदुस्तान, गाज़िए मिल्लत, खलीफा हुजूर ताजु शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। मेरे अजीजों, आपकी बेचैनी और बेकरारी मैं देख रहा हूं, और मालोनी की इस सरजमीन पर इस तरह खुले मैदान में मेरी ये दूसरी मर्तबा आमद है। मैं सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज करता हूं हदिये तशक्कुर के साथ मुहिब्बे गिरामी जनाब असलम शेख साहब। मैंने तो उनका नाम एक नेता के हिसाब से ही सुना था, लेकिन जिस तरह से वो एक दीनी जलसे में गुलाम मुस्तफ़ा बनकर काम कर रहे हैं, मैं ये कहूँगा ये तवाज़ो इनकिसारी तुम्हें बहुत बुलंदी पर ले जाएगी। इसलिए कि जो अकड़ता है वो जड़ से उखड़ता भी है, और आजिज़ी व इनकिसारी जो करता है अल्लाह उसे बहुत बुलंदी पहुंचाता है। मैं एक बात और आपको कह दूं, आज ये सारे हसीन चेहरे और ये जोश और जज्बा जूं का तूं वैसी ही बाकी है जो चंद साल पहले मैं देख कर गया था। पता नहीं यहाँ के जिम्मेदारान उलमाए ज़वील एहतराम ने आज ही की तारीख क्यों ली थी मुझे नहीं मालूम। शायद हो सकता है पहले से तयशुदा जलसा होगा, आपका सालाना जलसा होगा, लेकिन मेरे लिए आज की ये तारीख है कि आज के दिन जालिमों की जंजीरें तोड़कर हम बाहर निकले थे। ये अल्लाह तबारक व तआला की उसकी कुदरत का निजाम है। याद रखो, जुल्म के साथ अगर तुम नशे में चढ़कर ये सोचते हो कि हर चीज को मैं अपने पैरों से पामाल कर सकता हूं, नहीं, अल्लाह अगर ना चाहे तो तुम एक मच्छर को भी नहीं रोक सकते। एक छोटी सी चींटी को भी तुम कैद नहीं कर सकते, और अगर अल्लाह चाह ले तो बादशाह भी कैद में जा सकता है। सारा निजाम कुदरत है। आज वैसे मैं जलसे नहीं कर रहा ज्यादा, ये हमा हमी, ये गहमा गहमी लोगों के निज़ाम को देखकर, और भी बहुत सारे मसाइल जब अपनी बात वैसी ही पहुंच जाती है तो भीड़ भाड़ में लोग यहां पर सुनने कम आते हैं, देखने ज्यादा आते हैं। लेकिन भला हो असलम शेख साहब की शायद ये कारस्तानियां हों, उनकी मेहनत हो, या फिर दीगर अहबाब की, बगैर परमिशन के हम नहीं करते हैं। एक इलाके में बड़े साहब हैं, ओहदेदार हैं, वो कहने लगे कि नहीं, इस मौलाना का तो यहां नहीं हो सकता। हमने उनसे पूछा क्यों साहब? अफगानिस्तान का तालिबान मेहमान बन सकता है और हिंदुस्तान में जन्म लिया सलमान नहीं आ सकता। ये कैसी मुनाफिकत है, कैसी मुनाफिकत है। हम तो यहां की मिट्टी में रहने वाले लोग, और मरे तो भी यहीं पर दफन होने वाले लोग। हम पर ही ये शक है, जिसको तुम पूरा का पूरा आतंकवाद घोषित कर चुके हो और उसको सजा संवार करके बुलाते भी हो, बिठाते भी हो। और जो लोग अपनी जानें इस वतन के लिए दे चुके, अपना खून यहां पर बहा चुके, उन पर अभी भी तुम्हारा शक है। इनका हाल तो यही है, गुड़ खाते हैं और गुलगुले से परहेज करते हैं। बड़ा बड़ा गुड़ निगल जाते हो,
اور گلگلے سے پرہیز ہے. ہمارے بارے میں شک ہے. ہماری پیڑھیاں یہاں پر نکل گئیں. ان چہروں کو دیکھ کر آج بھی لوگوں کو میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ سیاست کا برا ہو جنہوں نے اس دیش میں نفرت اور زہر کی ایک ایسی فضا پھیلا دی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے سے ڈرنے لگ گئے. کس نے کیا یہ سب؟ اب تو آنکھ کھولنا چاہیے. میں صرف مسلمانوں سے نہیں کہہ رہا، برادران وطن جو یہاں پر موجود ہوں، دوسری جماعت کے لوگ، دوسرے مذہب کے لوگ، وہ بھی ان تمام سیاستوں کو پہچانے جو اس دیش پر اٹیک سے اٹیک کرتے رہے. یہاں سے پلین ہائی جیک کر کے لے جا کر جن کے ہاں پر رکھا گیا ہو، وہ سب آج مہمان بن گئے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ارے وہ بھی جبہ کبا ٹوپی دستار سب لے کر کے آیا. اور آپ نے ساری نیوز دیکھا ہوگا. اور یہ سارے چاٹوکاری اس کے پیچھے پیچھے گھومتے بھی رہے. اب پوچھو آتنکواد کہاں گیا، دہشت گردی کہاں گئی، ٹیررزم کہاں گیا. یہ سب کے بعد پتہ یہ چلتا ہے کہ تمہیں تکلیف ان چیزوں سے نہیں ہے، تکلیف ایمان سے ہے، عشق مصطفیٰ سے ہے. اور جو سودا بازی تم سے کر لے وہ تمہارا بھائی ہے، اور جو حق بات کرے اس سے تمہاری کرسی ہلتی ہے. اس لیے مسلمانوں، آپ سب کو میں ایک پیغام دینا چاہوں گا، اپنا ظاہر سنبھالنے سے بہتر ہے کہ تم اپنے ایمان کی حفاظت کرو اور عشق رسول کو اور بڑھاؤ اور بڑھاؤ، اتنا بڑھاؤ کہ یہ اتنا بہترین تمہارا اسلحہ ہے. بزرگوں نے فرمایا جب تمہارے سینے میں عشق رسول بھر جاتا ہے تو تمہیں کسی سے لڑائی کرنے کی ضرورت بھی نہیں پیش آتی. تمہارے چلنے پھرنے سے کئی کیڑوں کی یوں ہی موت ہو جاتی، کئی کیڑے یوں ہی مر جائیں. بس شرط یہ ہے کہ محمد سے وفاتون ہے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں. رب تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کو تمہارے لیے مسخر کر دے گا، تمہاری طرف پھیر دے گا، لوگوں کے دلوں کو تمہاری طرف پھیر دے گا. بات صرف یہیں آ کر رکتی ہے. ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا، پھر آئی کمی وقار میں. بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی سے بڑھ کر کے دنیا میں کوئی تاجوری نہیں ہے. مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے، بلہوس سن، سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں. میں زیادہ تقریر نہیں کروں گا، لیکن ایک بات یہ بتا کر کے جاؤں گا. تمہاری آج جو پوزیشن ہے یہ بنائی گئی ہے. دنیا سیاست میں ہمارے چہروں کو ہزار بدنام کرنے کی کوشش کرے، لیکن یہ جھوٹے ہیں، یہ منافق ہیں. ہم نے ان کو دیکھا ہے. ایک طرف وہ انگریز بھی تھا جو ان کی حرکتیں کرتا تھا. انگریزوں نے بھی کیا کیا؟ کچھ علماء وہ ہیں جن کو کالا پانی کی سزا دے رہے تھے. انڈمان نکوبار میں 12 سال قید رکھ کر کے کالا پانی کی سزا میں علماء کو مار دیا. علامہ فضل حق خیر آبادی کی قبر بھی انڈمان نکوبار میں. انگریزوں نے صرف اس لیے کہ انہوں نے حق بات کا اعلان کیا تھا تو سزا. عنایت احمد کاکوروی، کفایت علی کافی کو بھرے بازار میں پھانسی پر چڑھا دیا گیا. اور وہی انگریز ہے کچھ علماء کو نذرانے دے دے کر کے پال رہا ہے. یہ تاریخ کی سچائیاں میں بتا رہا ہوں. نوجوانوں، تاریخ اٹھا کر کے دیکھنا. انگریزوں کے زمانے میں وہ کون علماء تھے جن کو ماہانہ وظیفہ ملتا تھا؟ انگلینڈ کی وکٹوریا کی طرف سے ان کو ہدیہ آیا کرتا تھا. مولانا کو کیا آپ مدرسہ بھی چلا سکتے ہو؟ آپ کے مدرسے کے لیے فل سپورٹ بھی ہوگا. کیوں بھائی یہ منافقت کیوں ہے؟ یہ انگریز ایک طرف علماء کو سولی پر چڑھا رہا ہے اور یہی انگریز کچھ علماء کو ماہانہ پیسے دے کر کے پال رہا ہے.
مدرسے بنانے پر سپورٹ کر رہا ہے. پتہ یہ چلا کہ ان منافقوں کا صرف ایک حال ہے, جو ان کی بولی بولے گا وہ عالم کیا, وہ سب کیا ان کا بھائی ہے, اور جو اللہ اور رسول کی محبت کی بات کرے گا وہ سولی پر چڑھایا جائے گا. اور ہمیں آج گوارا ہے, ہم خوشی سے اس بات کو پسند کرتے ہیں, ظالموں کے تلوے چاٹنے سے بہتر ہے کہ سولی کے پھندے کو تم لیا جائے. اس لیے کہ تاریخ تلوے چھاٹنے والوں کی نہیں لکھی جاتی, صلاح الدین کی لکھی جاتی ہے. تاریخ شہاب الدین کی لکھی جاتی ہے, تاریخ خالد بن ولید کی لکھی جاتی ہے, تاریخ سیف اللہ المسلول کی, عمر ابن خطاب کی لکھی جاتی ہے. آج نوجوانوں جیسے بھی معاملات آئے ہیں ہم ہر چیز میں کمپرومائز کرتے ہیں. آپ کے علاقے میں جو بھی مسائل ہوں گے آپ آتے ہوں گے اپنے ایم ایل اے کے پاس, اپنے کارپوریٹر کے پاس, اور اگر کچھ دقتیں ہوں تو میں مشورہ بھی دیتا ہوں. پانی نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, سڑک نہیں ہے, گٹر نہیں ہے, نالے نہیں ہے, یہ ضروریات زندگی. اگر نہ ہو تو صبر کر لینا, ایک روٹی نہ بھی ملے تو صبر کر لینا. لیکن ایک بات یاد رکھنا, ناموس رسالت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہے. وہ جان ہے ہماری, اور جان ہے تو جہان ہے. اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں, ہر مسلمان محلہ آج ایک مصیبت سے جوجھ رہا ہے. ایک مصیبت, شرم بھی آتی ہے مجھے کہتے ہوئے اور درد بھی ہوتا ہے. ہر کراؤڈڈ مسلمان محلہ جو ہے وہ نشہ کی آفت سے جوجھ رہا ہے. کون بیچتا ہے نشہ, کون کرواتا ہے اور کون کرتا ہے. میں اندر رہ کر کے سارے حالات دیکھ کر کے آیا ہوں میرے عزیز, سب چیزیں دیکھ کر کے آئے. نشے کی ساری قسمیں بھی پتہ ہے. ان محلوں میں زیادہ کیوں بکتا ہے, کون سپورٹ کرتا ہے ان کو, کون سپورٹ کرتا ہے؟ اس لیے کہ دنیا جانتی ہے کہ ان کو نشہ دے 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 کر کے سلاتے رہو. اس لیے کہ جس دن یہ جا کے کئی لوگوں کی نیند حرام کرتے ہیں. یہ امت مصطفیٰ ہے, یہ امت مصطفیٰ ہے. کفن اپنے کندھے پر لے کر چلنے کی عادت ہے اسے. یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. انگریزوں نے 100 سال پہلے کہا تھا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, نشہ دے کر کے, حسن دے کر کے, مال کی لالچ دے کر کے, نہ جانے کیا کیا نشے میں تمہیں دھت کر دیا گیا. لیکن میں نے دیکھا ہے میرے عزیزوں, برسوں تک وہ نوجوان جو نشہ کے ایڈکٹ تھے, صبح شام, اور جن کو جان بوجھ کر کے پلاننگ کے ساتھ نشہ کا ایڈکٹ بنایا گیا ہے. ہم چاہتے ہیں ہمارا ہر بچہ نشہ سے پاک ہو. کیا آپ چاہتے ہیں کہ نہیں ہمارے محلے نشے سے پاک ہو؟ لیکن میں ان کو بھی جانتا ہوں جو ان محلوں کو نشہ بانٹتے ہیں وہ کس کے کارستانیاں ہیں, وہ کن کے کارندے ہیں, وہ کس کے ایجنٹ ہیں. پتہ ہے نشہ آتا کہاں سے, بکتا کیسے, اور ان کو کون سپورٹ کرتا ہے. یہ سب کی سب جڑ میں اگر آپ جائیں گے تو ایک ہی چیز ہے, ان کو اتنا نشہ آور چیزوں سے سلا دیا جائے کہ یہ بات کرنے کے قابل نہ رہیں. لیکن میرا وجدان یہ کہتا ہے دنیا نے سالوں بھر ان کو نشہ دے دے کر کے سلایا. کبھی کبھار میں بھی سوچتا تھا یہ وہ نوجوان ہے جو صبح سے شام تک نشے میں رہتے ہیں, یا شام کو نشہ لے لے تو صبح تک اٹھنے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. ان سے کیا مستقبل کی امید کی جا سکتی ہے؟ لیکن میرا یہ خیال غلط نکلا, اس لیے کہ ساری دنیا مل کر کے نشہ بانٹ کر کے جس قوم کو سلا رہی تھی, ہم نے ایک بار آئی لو محمد کہا, ہر محلہ جاگتا ہوا نظر آ رہا ہے. نعرہ تکبیر کس نے جگایا؟ نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. کس نے جگایا؟ میرے عزیزو, ہم نے تو سنا تھا
کچھ نشہ ایسے ہیں جو 24 گھنٹے تک نہیں اترتے، کچھ نشہ ایسے ہیں جو 36 گھنٹے تک نہیں اترتے، کچھ نشہ ایسے ہیں جو 48 گھنٹے تک نہیں اترتے۔ ہو سکتا ہے ایسے سارے نشوں میں مبتلا نوجوان تھے، لیکن ایک نشہ ایسا ہے، کان میں ہمارے بچے کے پھونک دو آمینہ کے لال کا نام، ہر طرح کا نشہ اتر جاتا ہے، اور پھر ایک ہی نشہ سر چڑھ کر کے بولتا ہے، جس گلی سے بھی گزرو، ایک 8 سال کا بچہ بھی مجھے دیکھتا ہے، اسی نشے میں پکارتا ہے لبیک یا رسول اللہ۔ توجہ، ہر طرح کی طاقتیں تمہارے پیچھے لگیں، کیونکہ میں حدیث بتاتا ہوں، ابو داؤد شریف کی حدیث، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوشک ان تداعى علیکم الامم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها، ان قریب تم پر ساری قومیں ایسے جھپٹ پڑیں گی جیسے بھوکا برتن پہ جھپٹتا ہے۔ یہ حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ساری قومیں تم پر جھپٹ پڑیں گی ایسے جیسے بھوکا برتن پہ جھپٹتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یومئذ نحن من قلۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا اس زمانے میں ہماری تعداد بہت کم ہوگی؟ حضور نے فرمایا ولکنکم کثیرون، نہیں تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن مسئلہ یہ ہے غصاء کا غصاء السیل۔ میرے آقا فرماتے ہیں لیکن ایسے جیسے سمندر کے جھاگ کی طرح ہوں گے، تم اڑ جاؤ گے۔ میں اس جھاگ سے خطاب نہیں کرنا چاہتا جو ہواؤں سے اڑ جائے، میں ان مومنین سے خطاب کرنا چاہتا ہوں جو آندھیوں میں بھی زمین پر برقرار رہے، طوفانوں میں بھی زمین پر جمے رہے، اس لیے کہ قرآن کا حکم ہے، اللہ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے یہ کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر جم گئے، ڈٹے رہ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، قرآن کہتا ہے اللہ ان کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے اتارتا ہے، آسمان سے فرشتے اتارتا ہے۔ کچھ مصیبتیں آئیں گی، کچھ تکلیفیں آئیں گی، لیکن تمہیں اپنے ایمان کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرنا ہے، تمہیں اپنے دین کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرنا ہے۔ بس میرے عزیزو وقت بہت کم ہے، میں خلاصے کی بات کر رہا ہوں۔ اب مجھے بتاؤ کون سا نشہ اختیار کرنا چاہتے ہو؟ کون سا نشہ؟ ایک نشہ وہ ہے جو شراب کا ہے، جس کی دھت میں آ کر کے انسان اپنی ماں اور بیوی میں فرق نہیں کر پاتا، اور ایک نشہ وہ ہے عشق مصطفیٰ کا، جس سے لبریز ہوتے ہی آدمی چٹائی پر بیٹھ کر لوح محفوظ کو دیکھ لیا کرتا ہے۔ بتاؤ کون سی بلندی پر جانا چاہتے ہو؟ یہ وہ نشہ ہے جو 100-200 میں لوگ خرید کر کے اپنے جسموں کو بھی تباہ کرتے ہیں اور اپنے ایمان کا بھی سودا کرتے ہیں، مگر میں اس نشے کی بات کر رہا ہوں جس کا خمار موت کیا حشر تک بھی نہیں نکلتا، نہیں نکلتا، اور جو عشق محمدی میں شرابور ہو جاتا ہے، دنیا کیا کر رہی ہے اسے اس کو کچھ فرق ہی نہیں پڑتا، کون کیا بول رہا ہے اس سے اسے کچھ فرق ہی نہیں پڑتا، بلکہ اگر کوئی آ بھی جائے اس کے پاس کہ صاحب ہماری بھی کچھ تعریف کر دو، تو عشق محمدی میں جو شرابور ہوتا ہے وہ چہک کر کے یوں کہتا ہے میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ بریلی کے امام عشق و محبت، شراب عشق و محبت جس نے پی لی تھی، ان کے پاس کسی نے گلاب کا پھول تحفے میں پیش کیا، کہا کہ حضور قبول کر لیجئے، تازہ گلاب بڑا خوبصورت ہے۔ توجہ اے نوجوانوں، جب عشق محمدی اس کا نشہ سر چڑھتا ہے تب پھر آدمی کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ گلاب تحفے میں پیش کیا، امام عشق و محبت نے وہ گلاب لیا اور دیکھ کر کے کہا یہ ایسا گلاب ہے صبح کھلتا ہے اور شام میں مرجھا جاتا ہے، مگر میں اس گلاب سے محبت کرتا ہوں جو کبھی نہیں مرجھاتا،
اور پھر قلم اٹھایا اور لکھنا شروع کر دیا. سر تا بقدم ہے تنے سلطان زمن پھول, لب پھول, دہن پھول, زقن پھول, بدن پھول, واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول. ایک پھول کسی نے پیش کیا تو امام عشق و محبت نے پورے پھول پر نعت لکھ دی. یہ ہوتا ہے جلوہ عشق محمدی. ہر گھڑی اس کو اپنے محبوب کا جلوہ نظر آتا ہے. اسی لیے اپنی تنہائیوں میں وہ عاشق یوں کہتا ہے, اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں. یہ کب تمنا کرتا ہے, ایک عاشق تمنا کرتا ہے, اور جب دنیا سے پریشان ہوتا ہے تب کیا کہتا ہے, میں آپ کو وہی چیز دے کر کے جانا چاہتا ہوں میرے عزیزوں. ڈپریشن میں لوگ کہتے ہیں کہ ہم نشے کے عادی ہو گئے, ہمارے اوپر ٹینشن بہت زیادہ تھا تو سگریٹ پینا شروع کر دیا اور کچھ سگریٹ سے آگے بڑھ گئے. ڈپریشن کا علاج نہیں ہے یہ تمہارے ٹینشن کا علاج نہیں ہے. سنو, تمہارے ڈپریشن کا اور ٹینشن کا علاج کیا ہے؟ بریلی کا امام کہتا ہے ایک ہی علاج ہے, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. ایک بار میں بتا رہا ہوں, اس عاشق صادق امام احمد رضا فاضل بریلوی نے بارگاہ مصطفیٰ میں یوں کہا, ہمارے بھی حالات ایسے آ گئے, علماء بھی جانتے ہیں, کیا آپ بھی بے چین ہو کر کے یہ بات کہہ دیں گے اور کوئی بری نہیں لگتی؟ ایک طرف آدائے دین اور ایک طرف ہے حاسدین. اعلیٰ حضرت کا یہ شعر ہے مشہور, سلام کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود. اس میں یہ شعر ہے, کیا کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت, ایک طرف آدائے دین اور ایک طرف ہے حاسدین. سمجھ رہے ہو اس کا مطلب؟ آدائے دین, دین کے دشمن ایک طرف ہیں اور ایک طرف حسد کرنے والوں کی جماعت ہے. پریشان ہو گیا ہوں, کچھ اپنے اور کچھ غیر, سبوں نے پریشان کر رکھا ہے. اور اعلیٰ حضرت نے بارگاہ مصطفیٰ میں یہ کہا تھا, ایک طرف آدائے دین ایک طرف ہے حاسدین. بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کروڑوں درود, میں اکیلا ہوں میرے آقا. لیکن بعد میں فوراً خیال آیا, کس کے دربار میں یہ کہہ رہا ہوں میں, کس کے دربار میں جو پل پل کی ہماری خبر رکھتا ہے, جو رسول اپنی ہتھیلی میں ساری دنیا کو دیکھتا ہے, اس سے میں یہ کہہ رہا ہوں. پھر دوسرا شعر کہا, فوراً کیا کہا, یا رسول اللہ تم ہو حفیظ و مغیث, کیا ہے وہ دشمن خبیث. تم ہو حفیظ و مغیث, کیا ہے وہ دشمن خبیث. تم ہو تو پھر خوف کیا, تم پہ کروڑوں درود. جب عشق آتا ہے تو ہر چیز کو وہاں لے کر کے جاتا ہے, ہر چیز کو وہاں لے جاتا ہے. بیوی سے جھگڑا ہو گیا, بچوں سے جھگڑا ہو گیا, دوستوں سے جھگڑا ہو گیا, لوگ کہتے ہیں جلدی لاؤ ٹینشن زیادہ ہے, سگریٹ پھونکیں, جلدی آؤ کہیں جا کر کے شراب کی ایک بوتل لگا کے آ جائیں. نہیں میرے عزیزو, یہ علاج نہیں ہے, مزید بیماری پر بیماریاں ہیں. کچھ لوگوں کو میں آپ کو بتاؤں, کھجلی جب ہوتی ہے نا, کھجانے میں اچھا لگتا ہے لیکن کھجانا علاج نہیں ہے. کھجاؤ گے تو زخم پیدا ہوگا. وہ اچھا تو لگتا ہے, سب کو پتا ہے, لیکن تیزی سے تم کھجاؤ گے تو وہاں زخم ہو جائے گا. کھجلی کا علاج کھجانے سے نہیں ہے, اس کی دوا کرو. تمہارے ڈپریشن کا علاج, تمہارے ٹینشن کا علاج شراب میں, نشے میں نہیں ہے, اس کی دوا کرو. اس کی دوا کیا ہے, ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے, سب غم بھلا دیے. سچ بتا رہا ہوں, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, قید خانے میں جو لوگ زندگیاں گزارے ہوں گے یا جیل سے آئے ہوئے لوگوں کو پتا ہوگا, اللہ نہ کرے کسی کو یہ حالت آئے, مگر میں نے محسوس کیا ہر طرح کے کرمنل جمع ہوئے, وہاں پر بھی وہ اپنے قید کی تنہائی کو ختم کرنے کے لیے نشہ کا استعمال. آپ پوچھتے ہوں گے کہاں سے آتا ہے, سب آتا ہے, سب آتا ہے. پہنچانے والے بھی بڑے لوگ, پکڑنے والے بھی بڑے لوگ, کیس کرنے والے بھی یہی لوگ, چھڑانے والے بھی یہی لوگ, ساری چیزیں جانتے ہیں. میں اس میں تفصیلات میں نہیں جا رہا, لیکن ایک
میں جانتا ہوں ہم جیسے لوگ جو ان جیسے لوگوں کے بیچ میں پلے بڑھے اور اچانک لے جا کر کے ان کے درمیان بٹھا دیا گیا تو کیا حالت ہوتی ہے. ہمارا علاج کیا تھا؟ ہمارا علاج کیا تھا؟ پہلے میں یہ محسوس ہوتا تھا کہ ہم تو دنیا بدل کے آ گئے, کن لوگوں میں بیٹھ گئے, کیسے لوگوں میں بیٹھ گئے. لیکن یقین پکا ہو تو یاد رکھنا کتوں کو بھی زبان آ جاتی ہے, عشق آ جاتا ہے, کیسے بھی لوگ ہوں. اس کے بعد جب گھبراہٹ ہوتی, اعلیٰ حضرت کا یہی شعر پڑھتا, ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہوں سب غم بھلا دیے ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنا شروع کرتے تو دل ایسا کرتا, دل مچلنے لگتا, اور پھر ایک حوصلہ اور ایک ہمت ایسی آتی, لوگ دیکھتے. اور جن لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھا تھا جو صبح سے شام تک پڑے رہتے, رمضان آیا تو ہم نے دیکھا پورا قرآن وہ ہمارے پیچھے کھڑے ہو کر کے سماعت کر رہے ہیں. یہ ہماری برکت نہیں, یہ ہماری محنت نہیں, بات صرف اتنی ہے کہ حضور سے لو لگاؤ تو اللہ سارا زمانہ تمہارے حوالے کر ہی دیتا ہے. ماحول بن جائے گا. اے نوجوانوں, اٹھو اور اپنے قوم کے اندر اصلاح پیدا کرو. آج تمہیں جس طرح انگلی اٹھا کر کے لوگ تانا دیتے ہیں کہ یہ نشہ خور ہے, یاد رکھنا یہ تمہیں نہیں تانا دیا جا رہا ہے, یہ سیدھے رسول اللہ کی غلامی پر تانا دیا جا رہا ہے. تمہارا نام میرے مصطفیٰ سے جڑا ہوا ہے, اس کا تو بھرم رکھو, خیال رکھو. تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے دنیا میں پہچانے جاتے ہو. تمہارے ہاتھ میں شراب کی بوتل زیب نہیں دیتی, تاش کے پتے زیب نہیں دیتے. تم نشے کے اڈے پر رات نہ گزارو, بار اور کلب میں ڈانس کرتے ہوئے. یہ مجرے کرنے کے لیے تمہیں نہیں پیدا کیا گیا. اے نوجوانوں اٹھو, تمہارے ہاتھ میں تو اللہ کا کلام ہونا چاہیے, تمہاری زبان پر میرے مصطفیٰ کے نغمے ہوں. تمہاری راتیں کلب میں نہیں, کسی مسجد میں یا کسی شیخ کے قدموں میں گزرنی چاہیے. پھر دیکھو انقلاب ایسا آئے گا, انقلاب ایسا آئے گا. آج میں نے محسوس کیا ہے, جو شروع میں نے جملے بتائے, شروع میں تقریر میں, جس کو مہمان بنا کر کے سواگتم کیا جا رہا ہے, آگے پیچھے پولیس کی نفریاں لگا دی گئی. ارے وہی جبے والا, وہی پگڑی والا, ساری چیزیں جس سے ساری دنیا لڑ رہی تھی اس کو مہمان بنایا عزت کے ساتھ. تو پھر ایک بات سمجھ میں آتی ہے, کیا چیز ہے جو انہیں گرویدہ کر دیتی ہے, واپس پھر بلاتی ہے. دنیا تو صرف اور صرف طاقت اور دولت کی زبان جانتی ہے, اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں. لیکن ہم محسوس کرتے ہیں دنیا کے تمام حالات کو اللہ ایک دن میں پلٹ سکتا ہے, بلکہ ایک منٹ میں پلٹ سکتا ہے. آج اگر بارش نہیں ہے, رب تبارک و تعالیٰ کے لیے ناممکن اور محال نہیں ہے. وہ چاہے تو ابھی بارش کر دے, وہ کڑی دھوپ میں بارش کر دے اور کڑی بارش کے اندر دھوپ لا دے. اس لیے آج کے حالات سے پریشان نہ ہونا کہ اب کیا ہوگا. ہمارا کوئی قائد نہیں, ہمارا کوئی لیڈر نہیں, سوکھا پڑا ہوا ہے, مسلمان بکھرے ہوئے ہیں. کبھی مایوس نہ ہونا. ایسے سوکھوں میں ہم نے کئی گلشن کھلتے ہوئے دیکھے ہیں. جنہوں نے اسلام کے خلاف پرچم اٹھائے تھے, رب تعالیٰ نے ان کی نسلوں میں ہی عاشقان مصطفیٰ بھی پیدا کیے ہیں. وہ دن دور نہیں, جو میں کہا تھا وہی کہتا ہوں, کمپلیٹ نہیں, باقی آپ خود ہی سمجھ لیں گے. حالات جیسے بھی ہوں, یہ کچھ دیر کی خاموشی ہے. جیسے بھی ہوں کچھ دیر کی بات ہے. ہر اندھیرے کے بعد اجالا آئے گا, ہر تاریکی کے بعد سویرا آئے گا. اس لیے آج اگر چاند کو گہن لگا ہے اس جماعت کا, تو چاند کا گہن جب چھٹتا ہے تو پھر وہ اپنی آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے. آپ سے میں گزارش کروں گا, اٹھو اگر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی. دوڑو کے زمانہ چال اپنی چل گیا, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو, دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو. آپ کو پتا ہے ہماری حالت آج جو ہے, یہ تمہارا امڑنا, گرنا, پڑنا ہمیں دیکھنے کے لیے, یہ سب کس کی بنیاد پر ہے, کس کی نسبت سے ہے؟
آپ یہاں سیاسی لوگوں کو بھی پوچھ سکتے ہیں, اندر سے بھی باہر سے بھی ہمارا کوئی کنیکشن ہی نہیں, ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں, ہم کسی جگہ کے نیتا بھی نہیں, کسی پارلیمنٹ کے ممبر بھی نہیں, ہم کوئی ایسی بڑی جماعت بھی نہیں پالتے کہ لوگوں کو 500 پہلے دے کر کے تیار کر لیں. نہیں میرے عزیزوں, میں بھی کار میں آ رہا تھا, پوچھ رہا تھا یہ سارے دیوانے کہاں آسمان سے اتر رہے ہیں, یہ کہاں سے آ رہے ہیں, یہ ہجوم کہاں سے آ رہا ہے. پھر دل یہ کہتا ہے یہ سارے لوگوں کا دل اللہ نے ایک طرف پھیرا ہے تو صرف اس بنیاد پر جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. نعرہ یا رسول اللہ.